السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، مسائل حیات کے ایک فقہی پروگرام کے اندر آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو غور سے سنا کریں تاکہ تمام مسائل آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائیں، سمجھ میں آ جائیں، اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں، لائک ضرور کیا کریں۔ ثواب کی نیت سے ان تمام سوالات کو، ان تمام مسائل کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ناظرین اکرام، آج میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دو سوال کرنے والا ہوں، جو کہ ایک پونا سے ایک بہن کا سوال ہے، ایک بہن نے کیا ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ کیا لڑکیوں سے نوکری کرانا کیسا ہے؟ کیا جائز ہے لڑکیوں سے نوکری کرانا؟ اور اگر کوئی شخص کراتا ہے، یعنی کوئی ماں باپ اپنی بیٹی سے یا اپنی بہن سے کوئی بھائی اگر نوکری کراتا ہے تو ان ماں باپ پر اور بھائی پر کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال بریلی شریف سے ایک بھائی کا سوال ہے۔ انہوں نے کیا ہے کہ جو مسلمان ماتھے پر ٹیکا، جو قشقہ بولا جاتا ہے، تلک لگاتے ہیں یا مندر کا گھنٹا بجاتے ہیں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ تو ناظرین اکرام، بہت اچھے سوال ہے اور ایسے سوال ضرور کرنے چاہیے۔ ایسے سوالوں سے ہم تمام لوگوں کو، تمام امت مسلمہ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ سنتے ہیں ان تمام لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسے ہی سوال کرنے چاہیے عقائد کے تعلق سے، اور مسائل جو ایسے ہیں کہ جو ضروری مسائلوں کو سوال کرنے چاہیے۔ چلیے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیے دیتا ہوں۔ آپ لوگ ان تمام جوابات کو، سوالوں کو بہت غور سے سنا کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں۔ تو پہلے سوال کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، جو کہ پونے سے ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا لڑکیوں سے نوکری کرانا جائز ہے؟ تو اس میں دیکھیے دو صورتیں ہو سکتی ہیں نوکری کرانے کے لیے۔ یا تو پہلی بات تو یہ کہ لڑکیوں سے، عورتوں سے نوکری کرانا ہی نہیں چاہیے، کبھی بھی نوکری نہیں کرانا چاہیے، بچنا ہی چاہیے۔ لیکن اگر ایسے حالات ہیں کہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ نوکری کرانا پڑ رہی ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں عورت جو ہے ناقص العقل اور صنف نازک ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو جو پیدا فرمایا ہے وہ بازاروں میں یا مارکیٹ میں جا کر کے نوکریاں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے عورت کو گھر کی زینت بنا کر کے رکھا ہے، زینت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عورت گھر کی زینت ہوا کرتی ہے، عورت کو گھر کے کام کاج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ عورت کو بہتر ہے کہ گھر کے کام کاج کرے، لیکن پھر بھی اگر عورت سے نوکری کرانی پڑ رہی ہے تو پھر بھی اس صورت میں اس چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس صورت میں نوکری کرانا جائز نہیں ہوگا کہ اگر عورت کو گھر سے لے کر کے جہاں نوکری کر رہی ہے وہاں تک جانے میں غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہے، غیر محرم سے پردہ نہیں ہو پا رہا ہے، یا پھر آفس میں جا کر کے یا راستے میں مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، یا نوکری جب کر رہے ہیں تو سامنے سے جو گراہک آئے گا یا کوئی بھی کسٹمر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ صرف عورتیں تو ہوں گی نہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، اور ان سے بات بھی کرنی پڑ سکتی ہے، اپنی آواز بھی سنانی پڑے گی، بولنا بھی پڑے گا۔ تو ان تمام صورتوں کو دیکھتے ہوئے نوکری کرنا ناجائز و حرام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی نوکری ہے کہ جس میں نہ تو کسی مرد کو، غیر محرم کو اپنی آواز سنانی پڑ رہی ہے، اور نہ مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے غیر محرم کے ساتھ میں، کسی غیر مرد کے ساتھ میں میل جول ہے، اختلاط ہو رہا ہے، نہ سفر میں کوئی رکاوٹ، کسی طرح کی کوئی پریشانی، نہ کوئی خطرہ، نہ مرد و زن کا اختلاط، نہ بے پردگی، اگر یہ تمام صورتیں، یہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں تب اس صورت میں عورت نوکری کر سکتی ہے۔ لیکن اس دور میں ایسا ممکن نہیں نظر آتا، کیونکہ اس دور میں اگر نوکری کرے گی عورت تو مردوں سے ملاقات بھی کرنی پڑے گی، ان سے بات چیت بھی کرنی پڑے گی، جو گراہک آئیں گے، کسٹمر آئیں گے، ان سے ملنا بھی پڑے گا، ان کو کچھ سمجھانا بھی پڑے گا، کچھ بتانا بھی پڑے گا، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں نوکری کرنا یہ جائز نہیں ہوگا لڑکی کے لیے۔ اور جو لوگ اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے نوکری کراتے ہیں، اگر زبردستی کراتے ہیں یا منع نہیں کرتے ہیں تو وہ تمام لوگ ناجائز و حرام کام کرنے پر اپنی بہن بیٹی سے راضی ہیں اور اپنی بہن بیٹی کو ناجائز و حرام کام کرنے پر اکسا رہے ہیں۔ لہٰذا جو شخص ناجائز و حرام کام کراتا ہو یا کرانے پر راضی ہو وہ دونوں گناہگار ہوں گے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی سخت پکڑ ہوگی اور ان سے اس بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا کہ تم اپنی بہن بیٹی کے ذمہ دار تھے، تم نے اپنی بہن بیٹی کو کیوں نہیں روکا، اگر وہ اپنی مرضی سے بھی کر رہی تھی۔ اور وہ ماں باپ تو بالخصوص ذمہ دار ہوں گے ہی، اور ان سے سوال ہوگا ہی کہ جو خود جان بوجھ کر کے اپنی بہن بیٹی سے نوکریاں کراتے ہیں اور ناجائز و حرام کام کا ارتکاب کراتے ہیں۔ تو بلا شبہ جو لوگ ایسا کراتے ہیں وہ گناہگار ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اپنی بہن بیٹی سے نوکری مت کرائیے۔ اگر نوکری کرانی ہے تو ان تمام شرائط کے ساتھ میں اگر کوئی نوکری ہے تو اس کو کرائیے، ورنہ آپ کو اپنی بہن بیٹی سے نوکری کرانے کی اجازت نہیں ہوگی، شریعت مطہرہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گی۔ دوسرا سوال جو بریلی شریف سے ایک بھائی نے کیا ہے
کہ مسلمان ماتھے پر تلک لگاتے یا مندر کا گھنٹہ بجائے تو پھر اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو بلا شبہ ماتھے پر تلک لگانا یہ بلا شبہ ناجائز و حرام اور کفر ہے، کیونکہ یہ مذہبی شعار ہے کفار کا، اور کسی بھی مذہبی شعار کو اگر کوئی مسلمان اپنائے تو وہ اپنانے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ اپنانا کفر ہے۔ جیسے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فتح بہار شریعت کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ یہ اعمال تمام کے تمام کفر کی علامت ہیں، جیسے زنار باندھنا، سر پر چوٹی رکھنا، قشقہ لگانا، یہ تمام کے تمام افعال جو ہیں یہ کفر ہیں۔ اب زنار کی تعریف کرتے ہیں حاشیے کے اندر کہ زنار کیسے کہتے ہیں کہ وہ دھاگا کہ یا ڈوری جو ہندو گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں، اس طرح سے یہاں سے بغل کے نیچے سے یہاں سے ڈال کر کے رکھتے ہیں، اور عیسائی اور مجوسی اور یہودی کمر میں باندھتے ہیں، سمجھے۔ اور جو چوٹیاں رکھتے ہیں لوگ، کچھ جو اپنے بچوں کی تھوڑے سے بال چھوڑ دیتے ہیں سر پہ کفار، تو وہ چوٹی رکھنا بھی یہ کفر ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح سے چوٹی رکھتا ہے تو وہ بھی کفر ہے۔ اور قشقہ لگانا، قشقہ تھا ٹیکا ہی، جو ماتھے پر تلک لگاتے ہیں، دو لگاتے ہیں یا ایک لگاتے ہیں، جو تلک ہوتا ہے ماتھے پر اور ٹیکا لگاتے ہیں، وہ بھی کفر ہے۔ عام طور پر اس میں عورتیں بہت زیادہ ملوث رہتی ہیں، مسلمانوں کی بھی بہت زیادہ عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ سنگار کرتے وقت میں، خاص کر شادی بیاہ کسی فنکشن کے موقع پر عورتیں اس چیز کا خیال نہیں رکھتی ہیں، اور عورتیں جو ہیں ہندو عورتوں کی، غیر مسلم عورتوں کی طرح اپنے ماتھے پر تلک لگا لیتی ہیں، اور وہ تلک لگاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، ساڑی پہن لیتی ہیں، تلک لگا لیتی ہیں، تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہے۔ تو ناظرین اکرام، مسلمانوں کو ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی تلک لگاتا ہے ماتھے پر تو وہ بلا شبہ کفر ہے۔ یہ ٹیکا لگانا، تلک لگانا جو کہا جاتا ہے، قشقہ لگانا، یہ بلا شبہ کفر ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور تجدید ایمان کرے، اور اگر بیوی والا ہے تو وہ تجدید نکاح کرے، مرید ہے تو تجدید بیعت بھی کرے۔ اور رہا گھنٹہ بجانا، تو گھنٹہ دیکھیے اگر وہ عبادت کی نیت سے وہاں پر جا کر، چونکہ عام طور پر لوگ بجاتے ہیں، جیسے کفار لوگ مندر میں پوجا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پوجا کی نیت سے بجاتے ہیں، اگر وہ اس طرح سے بجا رہا ہے تو یہ بھی بلا شبہ کفر ہے، کیونکہ بتوں کی پوجا کرنا، ان کے آگے سر جھکانا اور ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز کرنا، جیسے کہ ہندو لوگ، کفار لوگ جو ہیں گھنٹہ بجاتے ہیں اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اگر گھنٹہ آپ بجا رہے ہیں، کوئی بھی مسلمان اگر اس طرح بجا رہا ہے تو بلا شبہ یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے یا پوجا کی نیت سے اگر گھنٹہ بجا رہا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ و تجدید ایمان، اور بیوی والا ہو تو تجدید نکاح، اور مرید ہو تو تجدید بیعت کر لے۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ سوال بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے جواب۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔